الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا افسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گوت کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر انقلاب کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انقلاب کا معنی کیا ہے۔ سامعین محترم، انقلاب کا معنی ہے تبدیلی۔ آپ نے الانقلاب مصدر کا معنی پڑھا ہوگا۔ انقلاب کا معنی ہے پلٹ جانا، یا یوں کہو کہ وہ حقیقت جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، میرے پیغمبر کے آنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مزدور کی عزت تھی جو اب ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا جو اب ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ انقلاب تھے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو عورت جس کے قابل تھے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ جگنات آزاد ایک ہندو شاعر سے پوچھو تو وہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحلیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحلیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بصیرہ تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کے خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چھومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ سامعین محترم، جب تبدیلی آئی تو آپ نے علماء سے حضرت بلال حبشی کے بارے میں سنا ہوگا، چلتی تو فرش پر ہے اور قدم کی ہٹ عرش پر سنائی دیتی تھی۔ یہ انقلاب ہے میرے پیغمبر کی، مکہ کی گلیوں میں پیغمبر انقلاب کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بلال کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا، لیکن وہی مکہ جب فتح ہوا تو پیغمبر نے بلال سے کہا اے بلال تو خرے کعبہ کے چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ بلال جوتا اتارنے لگا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جوتا پہن کے چھت پہ چڑھ جا تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے، تاکہ کفر کو پتہ چل جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو محمدی انقلاب کے سانجے ڈل جاتا ہے اور جو محمدی انقلاب کا کلمہ پڑھ لے گا اس کی حرمت خرے کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ سامعین محترم، اسے کہتے ہیں تبدیلی، اسے کہتے ہیں انقلاب۔ کلچر بدل گیا، معاشرہ بدل گیا، تہذیب بدل گئے، روایاتیں بدل گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیوں کو نہ زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن معاشرے میں جب قیصر و کسریٰ نے عورت کو شور روم میں لا کر کھڑا کر دیا اور لڑکیوں کو بازاری جنس بنا دیا گیا اور عورتوں کو منڈیوں میں کھڑا کر کے ان کی عزتوں کا سودا کیا، تو ایسے معاشرے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ معاشرہ جس میں عورت بے آبرو ہو کر سڑکوں پر آ جاتی تھی، تو وہ معاشرہ جس میں عورت کی منڈی اور بازار لگتے تھے، تو وہ معاشرہ جس میں عورت کی عزت نیلام کی جاتی تھی، اس معاشرے میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت آیا تو سیدنا فاطمہ نے فرمایا علی
علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ سیدنا علی نے فرمایا فاطمہ آپ کے جنازے میں تو مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے۔ سیدنا فاطمہ نے فرمایا علی میرا چہرہ نبی نے دیکھا ہے، علی نے دیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو میرے کفن بھی کسی غیر محرم کے نگاہ پہ نہ پڑے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے۔ توجہ کرنا میرے دوستوں، جب تبدیلی آئی، جب انقلاب آیا تو اما عائشہ کہتا ہے کہ پہلے حجرے میں حضور علیہ السلام کی قبر تھی، میں بے پردہ داخل آتی تھی، پھر ابو بکر کی قبر بنی تب بھی میں بے پردہ داخل ہوتی تھی، کیونکہ ابو بکر اما عائشہ کی والد تھی۔ مگر اب عمر کی قبر بنی تو عائشہ حجرے میں بغیر پردہ کے داخل نہیں ہوئی۔ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے۔ تو وہ معاشرہ جس میں عورت کی منڈی اور بازار لگتے تھے، جب تبدیلی آئی تو شرم و حیا ایسا برپا ہوا کہ فرشتوں نے رش کیا۔ اور میں ان آخری اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔